أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ایسے اسلامک وائس ٹی وی کے محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں، صحت و عافیت کے ساتھ ہوں اور دین کی روشنی میں زندگی گزار رہے ہوں۔ عزیز دوستو، آج کی یہ ویڈیو ایک عام معلوماتی ویڈیو نہیں بلکہ ایک روحانی سفر ہے۔ ایک ایسا سفر جو ہمیں بیت المقدس، یروشلم، تابوت سکینہ اور ان مقامات و اشیاء کی تاریخی اور روحانی حقیقتوں سے روشناس کرائے گا جن کا تذکرہ نہ صرف آسمانی کتابوں میں ہوا بلکہ جن کے گرد قیامت تک کی پیش گوئیاں لپٹی ہوئی ہیں۔ یہ ویڈیو ان تمام دوستوں کے لیے ہے جو حق کی تلاش میں ہیں اور ہدایت کی پیاس رکھتے ہیں۔ آخر یہودی مسجد اقصیٰ کو کیوں شہید کرنا چاہتے ہیں؟ ہیکل سلیمانی کا اصل مفہوم کیا ہے؟ بیت المقدس، وہ سرزمین جس پر انبیاء نے سجدے کیے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ تابوت سکینہ کیا تھا اور اب کہاں ہے؟ اور کیا وہ قیامت سے پہلے دوبارہ ظاہر ہوگا؟ یروشلم تین مذاہب، عیسائی، یہودی اور مسلمانوں کا مرکز کیوں ہے؟ بنی اسرائیل کس نبی کی امت تھی؟ اور قرآن و احادیث ان سب معاملات پر کیا روشنی ڈالتی ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم ان تمام سوالات کے جواب تلاش کریں گے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ سچ، تاریخ اور ہدایت کی تلاش میں ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک محبت بھری گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ایسے اسلامک وائس ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا کر آل کا انتخاب ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی ایسی ایمان فروز ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس مقدس وادی کی طرف جہاں صدائیں اب بھی انبیاء کی گونج رکھتی ہیں، جہاں زمین کی گہرائیوں میں راز دفن ہیں اور جہاں سے قیامت کی نشانیاں ابھرنے والی ہیں۔ کچھ سرزمینیں فقط زمینیں نہیں ہوتی، وہ دلوں کے زخموں کی گواہ ہوتی ہیں، وہ آسمانی فیصلوں کی گواہ ہوتی ہیں۔ بیت المقدس، جہاں سے ایمان کی روشنی پھوٹی اور اب جہاں اندھیرے چھا رہے ہیں۔ آئیے آج ہم تاریخ کے ان دروازوں کو کھولتے ہیں جہاں تابوت سکینہ کا راز، انبیاء کے سجدے اور امت کی بھولی ہوئی حقیقتیں چھپی ہیں۔ مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا۔ بیت المقدس فلسطین کے شہر یروشلم میں واقع وہ مقام ہے جسے مسلمان قبلہ اول مانتے ہیں، یہودی اسے ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں اور عیسائیوں کے لیے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی کئی یادوں کا مرکز ہے۔ یہی وہ سرزمین ہے جسے انبیاء کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی معراج کی رات یہاں تشریف لائے۔ یہ زمین صرف اینٹوں اور پتھروں سے نہیں بنی، یہ زمین ان آنکھوں سے دیکھتی ہے جو بندوں کی نیتوں کو جان لیتی ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کی رات بلایا۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کی امامت فرماتے ہیں، یہ اس امت کی قیادت کی علامت ہے۔ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ بیت المقدس صرف ماضی کا مرکز نہیں بلکہ مستقبل کی کنجی بھی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی تو اللہ نے حکم دیا کہ ان تختیوں کو ایک مقدس صندوق میں رکھا جائے۔ اس میں حضرت موسیٰ کا عصا، حضرت ہارون کا امامہ، آسمانی من اور دیگر نشانیوں کو محفوظ کیا گیا۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے طاقت، نصرت اور سکون کی علامت تھا۔ جہاں یہ صندوق جاتا وہاں دلوں کو سکون، روح کو تسکین اور دشمنوں کو شکست ملتی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں، معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکہ کی، اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ لیکن پھر بنی اسرائیل کے گناہوں اور دنیا پرستی کی وجہ سے یہ صندوق ان سے چھن گیا۔ لیکن آج تابوت سکینہ کہاں ہے؟ اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ صندوق تاریخ کے پردے میں چھپ گیا، کچھ کہتے ہیں کہ وہ بیت المقدس کے نیچے دفن ہے، کچھ کہتے ہیں کہ وہ کوہ طور یا مردہ سمندر کے قریب کسی غار میں چھپا ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ قیامت سے پہلے ایک بڑی نشانی کے طور پر ظاہر ہوگا۔ آج بیت المقدس خوف اور درد کا شہر ہے۔ صہیونی طاقتیں یہاں اپنی مرضی کا نظام نافذ کر چکی ہیں۔ قبلہ اول پر بار بار حملے، مسجد اقصی میں نمازیوں پر تشدد اور معصوم بچوں کا خون، یہ سب اس امت کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ یہودی ایک تیسرا ہیکل بنانا چاہتے ہیں اور تابوت سکینہ کی تلاش میں بیت المقدس کو کھود رہے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق تابوت کے بغیر ہیکل مکمل نہیں ہو سکتا۔ عیسائیوں کے کئی گروہ بھی یہی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی اسی شہر سے ہوگی، اور مسلمان امت مسلمہ بیت المقدس کو فقط خبریں سن کر یاد کرتی ہے۔ ہمارے دل میں درد ہے مگر عمل نہیں۔ تابوت سکینہ کی اصل اہمیت اس میں نہیں جو چیزیں رکھی گئیں، بلکہ اس میں ہے جو سکون اس کے ساتھ نازل ہوتا تھا، اللہ کا سکون، وہ سکون جو آج ہمیں درکار ہے، ہمارے گھروں میں، ہماری قوموں میں، ہمارے دلوں میں۔ اور بیت المقدس کی رہائی صرف جنگوں سے نہیں آئے گی، بلکہ اس دن آئے گی جب امت دوبارہ اپنے نبی کے راستے پر چلے گی، جب ہم قرآن کو زندہ کریں گے، جب ہم اپنے دلوں میں ایمان کی روشنی کو روشن کریں گے۔ اے بیت المقدس، ہم نے تجھے چھوڑا لیکن تو نے ہمیں نہیں بلایا۔ تو آج بھی اپنی دیواروں پر ہمارے سجدوں کا انتظار کر رہا ہے، تو آج بھی پکار رہا ہے کہ واپس آؤ اور اپنے نبی کے وارث بنو۔ پہلے اپنے دلوں کو اس قابل بناؤ کہ اللہ کا سکون ان میں نازل ہو۔ جی تو پیارے ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔
جو محض تاریخ کا بیان نہیں بلکہ ایک دعوت ہے، حق کی طرف، ہدایت کی طرف اور اس روشنی کی طرف جو صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام میں ہے۔ لہٰذا آئیے ہم خود کو، اپنی نسلوں کو اور اپنے معاشرے کو اس علم سے منور کریں۔ بیت المقدس اور قرآن کریم کے اس پیغام کو صرف سنیں نہیں بلکہ دل میں اتاریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور عزیزوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی بیت المقدس کی حقیقت کو سمجھیں۔ ہمیں تب تک خاموش نہیں بیٹھنا جب تک مسجد اقصیٰ کی دیواروں سے دوبارہ اذان کی گونج نہ آئے، جب تک امت اپنے اصل کی طرف نہ لوٹے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے، آنکھوں کو بصیرت دے اور دلوں کو سکون عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایسی کسی ایمان فروز ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔